حسن صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ جنگی اسلحہ اور ساز و سامان کے لحاظ سے ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اب ہمیں لوگوں کے دل و دماغ بھی جیتنے ہوں گے، حقیقت ماننا ہوگی، فیصلہ سازوں اور عوام کے بیچ بہت زیادہ فاصلے ہیں۔ دیکھو، باتیں تو ساری ندیم افضل چند نے ٹھیک کہی ہیں۔ ہی از ون آف دوز ویری ویری فیو پیپل آئی ریئلی لائک اینڈ ریسپیکٹ۔ کبھی کوئی اسکینڈل مالیاتی نہیں، اپ رائٹ آدمی، اسٹریٹ سویٹ بندہ، اور فیصلہ سازوں اور عوام کے بیچ فاصلے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا ہو گئے ہیں۔ اب اس کو جتنا میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہو، باقی سب جانتے ہیں۔ اچھا، ہمیں لوگوں کے دل و دماغ، اس پہ مجھے نا تھوڑا سا وٹ چڑھا ہے۔ چند صاحب جب ملیں گے تو میں ان کے سامنے ساری کسر نکال دوں گا۔ ایسی کی تیسی لوگوں کے دلوں اور دماغوں کی، کیا کہا؟ ایسی کی تیسی ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں کی۔ یہ حکمران ہی نہیں ہیں جن کے پاس نہ دل ہے نہ دماغ، یہ ماشاءاللہ ان سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں، جنہیں نعروں، بڑکوں، بھنگڑوں، خوشامدانہ القابات کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، کچھ پلے نہیں پڑتا۔ یعنی اندازہ لگاؤ، پتہ نہیں 50 سال ہو گئے روٹی کپڑا مکان میں ہیں، تو پتہ نہیں، ہاں اتنا کی ہو گیا، پیچھے لگ گئے۔ وہ بندہ پوچھے ہوئے کچھ سوچ سمجھتے لو، یہ اچیویبل ٹارگٹ دے رہا ہے تمہیں فلانا ٹمکانا۔ اچھا، میں پہلے بھی سوچتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ان پڑھ جاہل رکھنا شرافیہ کی سوچی سمجھی سکیم ہے۔ ان کو نیک اور بد اور سیاہ اور سفید کی تمیز ہی نہ ہو۔ شخصیت پرستی ہے کیا؟ یہ بت پرستی سے بدتر ہے۔ بت کے آگے ماتھے رگڑو، روتے رہو، منتاں خوشامداں جنیاں مرضی کو، دی صحت کی فرق پہنتا ہے۔ وہ تو ایویں بے جان ایک پتھر، لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل، سونے کا ٹکڑا ہے۔ وہ انسانوں کی جو پوجا شروع کرتے ہو نا، ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ 5 لاکھ دا مجمع تالیاں بجا رہا ہوئے، آوے ہی آوے تو بگیاڑ آیا تو شیر آیا تو چیتا آیا تو ناگ راجا آیا تو فلانا، تو ادا تو دماغ خراب ہونا ہی ہے بھائی۔ اس لیے ٹھیک ہے، جو دل و دماغ جیتنے ہوں گے، دل و دماغ دی ایسی تیسی ہے نا، جیت کے کی کر رہے ہیں؟ 4 چھتراں دی مار، بھوک ننگ تو فرصت نہیں، دل اور دماغ ان کے جیتنے بھی چھڑو، دعا کرو، رہن دو جی، رہن دو، کوئی گل نہیں۔ ندیم افضل چند صاحب وہ کی تسی کیا سی، اور چند صاحب کا ایک بڑا مشہور ہے، مختاریہ گل ود گئی ہے نا جی مریم، یاد ہے؟ جی حسن صاحب، ہاں، مختاریہ گل کٹ گئی ہے، مختاریہ تیری یہ گل کٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، دل و دماغ، نہ دل ہے نہ دماغ ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 2 پائے نے بچارے، بس ٹھیک ہے۔ حسن صاحب، لاسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی نیشنلسٹ پارٹی نے سابق چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مقدمہ درج کرایا، جس نے شیخ حسینہ واجد کے حق میں گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔ عوام سابق الیکشن کمشنر کو گھر سے گھسیٹ کر سڑک پر لے آئے اور ان کے گلے میں جوتوں کے ہار بھی پہنائے۔ اللہ کی قسم، جو میرا دل کر رہا ہے، مجھے یہ مائک شائک تم نے نہ باندھے ہوتے، یہ میں کھڑا ہو کے سلام کرتا بنگلہ دیشیوں کو، ہوش کرو، ایسے بدکاروں کے ساتھ اس سے بدتر سلوک کرو۔ ایسے ملکوں میں شروع ہو جائے، وہ اقتدار میں ہوں تو چلو، اگر آپ سے اس وقت نہیں ہوتا، لیکن چھوڑو نا، عبرت کا نشان بنا دو، تاکہ آئندہ اگر کسی کو وزیر اعظم یا فلانا کو کہے نا، تو وہ کہے کہ بھائی یہ لو استعفیٰ، میں نے جوتوں کے ہار، نہ جوتے کھانے ہیں نہ جوتوں کے ہار پہننے ہیں۔ دیکھو، یہ جو گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہ ٹوڈے میں زندہ ہوتا ہے، آئی ایم اے ویری ٹوڈے پرسن۔ ان کو یاد نہیں ہوتا کہ آنے والا کل کیسا ہوگا۔ اب اس کا یہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے، جوتے مجھے کم لگے، اس کو ڈیلی پھراؤ۔ واہ، بالکل ٹھیک۔
حسن صاحب، رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ہم تو تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہم سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں. پی ٹی آئی والے اقتدار میں آ کر ہمیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے جب تک ہم سے ہو سکے گا ہم اپنا زور لگائیں گے اور انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. سبحان اللہ، یہ ایک اعترافی بیان ہے، کمال ہے، اور کمال ذہنیت ہے، اور کمال سوچ ہے. اسی سوچ نے قوم کو کنگال کر کے یہاں تک پہنچایا. اور کنگال صرف وہ نہیں ہوتا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کی کھوپڑی کام نہ کرے، وہ بھی کنگال ہوتا ہے. اچھا، دوسری طرف رانا ثناءاللہ وہ 92 سال پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، ادھر ادھر. اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ، تحریک انصاف کا مذاکرات سے انکار ان کا وجود ہی مٹا دے گا؟ ان کی تو ایک ہی چیز خریدی گئی ہے، اور وہ کو فلاسفر سن، کو دانشور سی، اسپورٹس مین، اور وہ بھی کھیل کی طرح اس نے جان ماری، شوکت خانم وغیرہ، نمل چھمل، وہ دانشور آدمی. اس نے جس طرح ان کو بے نقاب کیا، اب وہ کہتا رہا، ورد کرتا رہا، چور، ڈاکو، لٹیرے، فلانے، ٹی ٹی، پتہ نہیں کیا، منی لانڈرنگ. اچھا، اب وہ بیٹھ جائے ان کے ساتھ تو پی ٹی آئی کا جواز کیا رہ جائے گا؟ مجھے بتاؤ. وہ خودکشی کر لے. رانا ثناءاللہ کو ہی از اے پولیٹیکل ورکر، اس کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا. کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ جواز ہی ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی اگر ان لوگوں کے ساتھ اگر وہ بات کرتا ہے، میں تو اخباروں میں پڑھتا ہوں نا، مجھے تو نہیں پتا کہ جی میں جن کے پاس اصل طاقت ہے، اقتدار ہے، ان سے بات کروں گا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ان سے بات کر کے ہوگا کیا؟ پھر اس کی بات کوئی نہیں سنے گا. اس کو پتا ہے ان کو بھی ہوش ہونا چاہیے. تمہارے ساتھ وہ بیٹھ جائے تو پھر تو مستقل ہی بیٹھ گیا، بلا وجہ نہیں کر رہا. وہ جو ہوگا دیکھ. ایک ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے، آپ نہیں یا گاہک نہیں. وہ اہم ہی کہتا ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہے، یا جن کے پاس جن کی بات میں کوئی وزن ہے، یا پیپل ہو ریئلی میٹر، تم 47 وغیرہ ہوتے نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا پھر اللہ ہی حافظ ہوگا. چلو.